کا احساس بتلاتا ہے کہ اب تجھے پانی کی ضرورت ہے. اب جب پانی پیتا ہے تو پانی سامنے ہے، اس کے اندر کہتا ہے لیمو بھی ڈال دے، شربت بنا دے، چینی بھی ڈال دے، ملک شیک بنا دے، تو اس کے احساسات، اس کی کیفیت اسے اس طرح ابھار رہی ہیں. تو اپنی احساسات کو ہم نے اس طرف لگا دیا کہ جو ضروریات کے اندر تھی، مقصد کے اندر نہیں تھی. اور ان ساری چیزوں کی، پسینہ آیا گرمی نکلی، پسینہ گرمی آئی پسینہ نکلا، تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ مجھے لیمو پانی کی ضرورت ہے. مجھے احساس ہوا کہ اس وقت میرے اندر انرجی کی کمی ہے، مجھے اس وقت احساس ہے کہ میں پانی پیوں. اگر میرے جسم میں کمزوری آ رہی، مرغن غذاؤں کی مجھے ضرورت ہے. اگر میرے جسم کے اندر جو ہے وہ کسی چیز کی، پروٹین کی یا کمی آ گئی، دوسری آ گئی، تو میں فروٹ کھا رہا ہوں اپنی انرجی کو برقرار رکھنے کے لیے. تو جس چیز کا احساس کر رہا ہے اس چیز پر محنت ہو رہی. آخرت کی منزل پانے کا احساس کوئی نہیں، اس پر محنت بھی کوئی نہیں. اور جتنے راستے آخرت کی منزل پانے کو اس کے سامنے ہیں، جب احساسات اور خواہشات کا پردہ اس کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ سارے راستے انسان کے سامنے بھی ہو کے نظر نہیں آتے. اس وقت موجودہ دور ہے، اس وقت ہمارا یہ حال ہے. بھلا مسجد کے پڑوسی ہوں اور 24 گھنٹے مسجد کے دروازے کو دیکھتے ہوں، ان کو بھی کہنے کی ضرورت پڑے گی آؤ یار نماز پڑھ لو؟ جو اپنے پانی کا کولر بھرنے کے لیے مسجد کے دروازے پر، واش روم جانے کے لیے مسجد کے دروازے پر، اگر اسے دھوپ میں کچھ ٹھنڈ محسوس کرنی ہے تو مسجد کی دہلیز میں یا مسجد کے سائے میں اسے بتانا پڑے گا کہ اذان ہو گئی. ہمارے یہاں صبح سو اسپیکر کھلے ہوتے ہیں، اذان کے بعد آدھا گھنٹہ پہلے، اذان کے بعد آؤ جی نماز کا وقت ہو گیا، آؤ جی اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آؤ. نبی کا صحابی کوفے کی جامع مسجد کے اندر گیا، اذان ہوئی، اذان کے بعد نہ لاؤڈ اسپیکر تھے نہ ساؤنڈ سسٹم تھا، اذان ہوئی، اذان کے بعد انہوں نے اپنے جوتے مسجد کے اندر نماز کے لیے رکھے. اذان دینے والا یا کوئی ایک شخص مسجد کے دروازے پہ چلا گیا اور آمد و رفت لوگوں کی دیکھ کے کہنے لگا آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، جلدی آؤ نماز میں 5 منٹ رہ گئے، جلدی آؤ نماز میں 10 منٹ رہ گئے. بھلا بتاؤ یہ کام برا کہ اچھا ہے؟ اچھا کام ہے نا. اگر میں کہوں اوئے چل اپنا منہ بند کر تو 10 آدمی میرے مخالف ہو جائیں گے، فرقہ واریت آ جائے گی، تعصب آ جائے گا. اب نبی کے صحابی نے یہ منظر دیکھا کہ اذان ہو گئی اور باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے آؤ جلدی آؤ نماز، اس نے جوتا اٹھایا اور مسجد سے باہر چلا گیا. تو پیچھے سے آواز دی کہ اللہ کے نبی کا تجھے فرمان معلوم نہیں کہ جب اذان ہو جائے تو مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے. معتبر آدمی، باروب آدمی، شخصیت والے آدمی جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو ایک میرے جیسا نکما سا دیکھے گا کہ یار یہ حاجی صاحب ہے، لگتا ہے مسجد کے اندر نماز ہو چکی ہے، چلو گھر ہی جا کے پڑھ لیں گے، دیکھی جائے گی. تو میرے نکلنے کی وجہ سے نماز کا سجدہ نہ چھوڑ دے. تو وہ مسجد سے باہر نکلے، پیچھے سے کہنا آپ کو نہیں پتا کہ مسجد سے جایا نہیں کرتے اذان کے بعد؟ اس کو کہا آپ کو نہیں پتا جو یہ عمل کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نے وقت گزارا، اللہ کے پیچھے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، بلال کی میں نے اذانیں سنی، عبداللہ بن ام مکتوم کی میں نے اذانیں سنی. اس وقت مدینے میں، مکے میں اذان ہی دی جاتی تھی. محمد عربی کا کوئی غلام دروازے پہ کھڑا ہو کے نہیں کہتا تھا آ جاؤ نماز کی طرف. اس مسجد میں حضور کے عمل کے خلاف عمل ہوا ہے تو میں اس مسجد میں نماز کا سجدہ کروں، میرے ایمان اور محبت کی غیرت یہ گوارا ہی نہیں کرتی ہے. میرے ہمارے پاس دین ہے ہی کہاں ہے، لیکن خواہشات اس پر غالب ہیں، تعصبات اس پر غالب ہیں. اگر میرے اندر میں کا فتنہ آ گیا اور تعصب آ گیا تو میں اپنے گھر کے سامنے والی مسجد کو چھوڑوں گا، 1.25 میل پیدل چل کے جاؤں گا، وہاں پڑھوں گا. اور کیا کروں گا؟ وہاں کا امام اچھا نہیں یار، وہاں صفائی ستھرائی نہیں، وہاں پانی کا انتظام نہیں. وہ بد عقیدہ لوگ ہیں. لیکن اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھ، جو عقیدہ تو لیے پھرتا ہے اللہ اس کے حبیب کو یہ قبول بھی ہے کہ نہیں؟ کیا میرے ایمان کی طاقت اس چیز کا امتیاز کر رہی ہے، اس چیز کا فرق کر رہی ہے کہ اس مسجد میں نہیں پڑھنی، اس مسجد میں نہیں پڑھنی؟ کیا اس میرے ایمان کی طاقت نے یہ معیار، یہ انتخاب کیا کہ جس رستے پر جا رہا ہوں یہ ناکامی کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ میرے اپنی مسجد کی، اب محلے کی مسجد کو چھوڑنے سے
آیا لوگوں کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ میری وجہ سے فتنہ پھیل رہا ہے؟ میں نے کبھی سوچا اس بارے میں؟ احساسات سب کو ہیں. مجھے پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میں اللہ کے دین سے دوری رہ کی زندگی، مجھے پتہ ہے میرے گھر کا حال بگڑ رہا ہے، مجھے پتہ ہے میرے معاشرے کی حالت پتلی پتلی لگ رہی ہے، لیکن ان احساسات کے اوپر خواہشات ہیں. کی کریے؟ اے نہیں کریں گے تو جھوٹ نہیں بول لگے، کوئی ساتھے کو سودا لینا ہی کوئی نہیں. کی کریں گے مولوی صاحب؟ اگر اسی ایک ریٹ 10 دیے لوگ کہتے جھوٹ بولتا، سانو اتنے تھلے کرنا پہنتا ہے. کی کریے مولوی صاحب؟ اگر اسی کھری شے اگے رکھتی تھی پھر اے کون لے کے جاوے گا؟ ایتے کاروبار دا اصول ہے نا کہ پہلے ہلکی ہلکی بیچ دو پھر کری بیچ. کی کریے مولوی صاحب؟ اے بجلی دا بل نہیں دینا، مولوی صاحب عید نہیں قربانی دا حصہ نہیں، جانور دیکھا تو اسی کتنے مہنگے ہو گئے. تو ان احساسات پر خواہشات کا پردہ آیا. پھر جانور بھی میں نے وہ لینا ہے کہ جو مجھے، ایک بات آپ سے کرو، چلو مجھے کچھ گزشتہ جمعہ میں یاد نہیں رہی، اب کسی سے فون کر کے ہم یہ نہیں کہیں گے تو یہ جانور لے لیا، یا کسی کو دیکھ کے کہیں گے کنے دا جانور لیا، یا کسی کو یہ پوچھیں گے عید کی کنے جانور کیتے. اس وقت روٹی کے لالے پڑے ہوئے انسانوں کو، روٹی کے لالے پڑے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگوں نے عید کی نماز کے لیے بچوں کے کپڑے، اپنی دور بچوں کے کپڑے تک نہیں بنائے. اگر اس کے اندر جانور کی ہمت نہیں تو میں نہیں اس سے پوچھوں نا، یار تو جانور ہلے تک لیا کوئی نہیں، اب وہ کیا کہے گا؟ او لے لیں گے. ان برکت والے مہینوں میں جھوٹ. پھر بیوی سے کہے گا تیرے کول کچھ پیسے پے نے، ابے کو مانگے لے، ماں کو چلو اوکھا سوکھا ویلا ہویا. تو خواہشات پر، احساسات پر خواہشات غالب آئی تو انسان رستے سے بھٹکنا شروع ہو گیا. تم 20-25 سال پہلے جاؤ، 15 سال پہلے چلے جاؤ، تو کیا اس وقت انسان نہیں تھے؟ صحابہ کرام کا دور نہیں تھا، اولیاء اعظام کا دور نہیں تھا، مشائخ کا دور نہیں تھا، اولیاء کرام کا دور نہیں تھا، ہمارے باپ دادے نہیں تھے؟ کیا ان کی قربانی غلط ہے یا میری قربانی کا شوق ہے؟ 12 لاکھ کا جانور، 1.5 کروڑ روپے کا جانور، اور مت ماری گئی تمہاری مت ماری گئی. ٹھیک ہے اللہ پاک نے دیا بہت سارا کرو، لیکن اگر میری بہت ساری نیکی امت کے لوگوں کے لیے مشکل کا اور امت کے لوگوں کے لیے اس نیکی کے نہ کرنے کا سبب بن رہی تو ایسی نیکی اللہ قبول نہیں کرتے. دیکھو بھائی، تم سارے میرے سمیت ہم سارے متوسط طبقے کے ہیں، کوئی سیٹھوں کی اولاد تھوڑی ہے. ہینڈ ماؤتھ والا ہمارا صاحب ہے، روزانہ تازی کماتے کر. اور جن کے بچے باہر گئے ہیں ان سے پوچھو ان کے بچوں کا کیا حال ہے. ایک تو ماں باپ سے دور، ایک بیوی بچوں سے دور، اور پھر نوکریاں وہاں کی سب کو پتہ، جو مرضی چھپائے جو ظاہر کرے. اب اس کا والد یا اس کے بچے ہلکا جانور لینے کو تیار نہیں. 36 مردہ کہیں وہ تیرا کوئی ہوتے انگلینڈی ہے تو اسی جانور ہو جائے لے لے. اب اسے کیا پتا کہ وہ انگلینڈ پتہ نہیں کتنے لاکھ روپیہ قرضہ لے کے گیا، اور وہاں سے بہنوں کا بوجھ، بیٹیوں کا بوجھ، باپ کی بیماری کا بوجھ، گھر کا بوجھ، بجلی کے بلوں کا بوجھ، اس کی تنخواہ. وہ انسان ہی جانور تھوڑی. اللہ کے واسطے اپنی قربانی کو سستا کرو، مہربانی آپ کی. جہاں 1.5 لاکھ روپیہ سے بات بنتی ہو، لاکھ سے بنتی ہو، تمہیں 15 لاکھ میں چھلانگ مارنے کی ضرورت کیا ہے مجھے بتاؤ. کبھی 42 من کا بھی ویڑا ہوا، کبھی 28 من کا بھی ویڑا ہوا، تو کہاں کھوے تمہارے پردے پڑ گئے. بیچنے والا تو اپنی چیز کو کہے گا یہ آسمان کے ستارے ہیں، لیکن اللہ نے میں ذی شعور نہیں بنا، عقل نہیں دی. 1.5 من کا جانور ہے، وہی 1.5 لاکھ روپے کا، وہی 16 لاکھ روپے کا. اور شوق دا مول کوئی نہیں. خوبصورتی دیکھو تو اسی خوبصورتی چٹنی ہے. جو خوبصورتی قرضے میں سارا سال پریشان کرے، اس خوبصورتی کا ہم نے کیا کرنا؟ اپنے لیول کو نیچے لے کے آئیں خواہشات کے کو، تاکہ ہر بندہ قربانی کر سکے، ہر بندہ قربانی. میں بات صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ دیکھو یار 15-16 لاکھ روپے کا جانور، عبداللہ نانکاری تھی تو نہیں کر سکتا اتنا بڑا جانور. یہ تو کر ڈھونڈے گا 75,000 کا. اب جا کے منڈی کے اندر کوئی یار 75,000 کو 80-90 بھائی اگے چلے اتنے کوئی نہیں، اگو جا کے لے لیں، اگلے سال کر لیں، ککڑی کر لیں. یہ اس کی عزت نفس مجروح کر رہے ہو. یہ وپاریوں کے بڑے دماغ خراب تھے، وہ چڑے پڑے تھے اوپر. کنے دا جانور 4 لاکھ دا، اور یار 1.5 لاکھ لے، اور چل اگے چل.
کو بکری دیکھ لے بکری. اللہ نے کہا تینوں میں دکھاواں گا بکری آن دے سال. رب نے کہا میں تجھے بکری دکھاؤں گا سال آنے دے. پھر پڑی نا جانوروں کے اندر بیماری, بڑوں بڑوں کے پجامے اور دھوتیاں ڈھیلی ہو گئی. ہن کہتے ہیں اللہ دی مرضی جی, اللہ دی مرضی, اسی تو بڑے بڑا چنگا کیتا جی. اللہ کہتے ہیں یہ چنگا تو کیا تھا اپنی طرف سے. یہ سنت ابراہیمی کو, میرے محمد کے طریقے کو تو نے سنت کو اتنا مہنگا کر دیا. پھر اللہ نے اللہ کی پکڑ کے اندر آ گیا. پھر کہنا مولا دی مرضی, مولا جو اللہ نے کیتا. اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, مجھے میری کبریائی کی قسم یہ میں نے نہیں کیا بلکہ تو نے کیا ہے. کون ہے جو مالک کائنات کی بات کو چیلنج کر سکتا ہے اور اللہ کی بات کو ٹھکراؤ. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جانوروں کی منڈی کے اندر بیٹھا تھا, سبزی والی منڈی میں بیٹھا تھا, آڑتی بن کے بیٹھا تھا, کپڑے والی دکان کے اندر بیٹھا تھا, جو کن پوسی فون پر باتیں کرتا تھا, میرے شکوے کرتا تھا. وَيَعْفُوَ الْكَثِيرُ, اگر ان باتوں میں پکڑنے پر آ گیا تو مجھے میری کبریائی کی قسم میں تجھے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دوں گا. یہ تو میرا کرم ہے, چل جو موج کر جا کے. یہ تو میرا فضل ہے, میرا کرم ہے, میرے نبی کا جو تو صدقہ مانگتا ہے تو وہ ہے. اتنا رو کے گیا, اتنا رو کے گیا, اتنا رو کے گیا, آپ کو نہیں دیکھا مجھے نہیں دیکھا, اتنا رو کے گیا, اتنا رو کے گیا. اللہ اکبر. آج عرفات کے میدان کے اندر حاجی بیٹھا ہوا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ عرفات کے میدان کے اندر جا کے بیٹھ جاؤ. یہ کون سی عبادت ہے میرے عزیز؟ فرمایا وہاں بیٹھ کر میرے نبی کے طریقے کے مطابق دعا کرنے لگ جائے, میرے نبی کے طریقے کے مطابق میری کبریائی میری بڑائی بیان کر, تجھے ظہر کی نماز کے بعد گناہوں سے ایسا پاک کر دوں گا جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آیا ہے. رو رو کے ہلکان ہو گئے عرفات کے میدان میں. اللہ اکبر. میرے عزیزو, سید عائشہ کی گود میں بیٹا کوئی نہیں, ازواج مطہرات کے اولاد کوئی نہیں سوائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے اور ماریہ قبطیہ کے, اور کسی کے یہاں 9 ازواج مطہرات کے بیٹا بیٹی پیدا نہیں ہوا. لیکن میرے عزیزو, کسی کے بارے میں نہیں کہا الہی میں نے پتر دے دے, یوں نہیں کہا الہی مجھے سونے سونے داماد دے دے, یوں نہیں کہا پروردگار عالم مجھے امیری دے دے, یوں نہیں کہا مجھے شہنشاہی بادشاہ دے دے. اس وقت ہاتھ اٹھا کے کیا کریں, اللہ میری ساری امت جو اس وقت موجود ہے جو قیامت تک آئے گی, اللہ ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کے کہنے لگے مبارک ہو, امت کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا, تیری امت کی مغفرت کر دی گئی. لیکن جن لوگوں نے حقداروں کا حق دینا ہے, قرضدار نے قرض دینا ہے, جس نے کسی کا حق دینا ہے, جب تک وہ ادا نہیں کریں گے ان کو معافی نہیں ملے گی. مزدلفہ کے میدان میں ساری رات کھڑے رہے, ساری رات روئے. جبرائیل علیہ السلام اللہ اکبر سامنے دیکھ کے مسکرانے لگ گئے. صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہنسنے کیوں لگ گئے؟ فرمایا حقداروں والے معاملے پر بھی اللہ نے معافی کا اعلان فرما دیا. الہ العالمین کے پیارے نبی کیا اعلان فرما دیا؟ فرمایا جس نے کسی کا حق دینا ہے, دنیا کے اندر دینے کی کوشش کی نہیں دے سکا, اس کے اندر طاقت نہ تھی, اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا. فرمایا اس کو کیسے معاف, عرض کی اس کو کیسے معاف کر دیا؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا, حقدار کو قرضدار کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا ہاں جی تو نے اس کا حق دینا ہے, جی جی دینا ہے, تو نے دنیا میں کیوں نہیں کیا؟ یا اللہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھا کرتا تھا, یا اللہ عبد الحنان نے درود شریف کی تسبیح بتائی پڑھا کرتا تھا, رات کو آیت کریمہ پڑھا کرتا تھا. الہ العالمین اس کے قرض دینے میں کتنی میری کوشش تھی, تو اللہ نیتوں کو جانتا ہے, دلوں کے بھید جانتا ہے. اللہ فرمائیں گے تو بھی سچا, میں بھی سچا, میرا قرآن بھی سچا, میرا نبی بھی سچا, تو سارے کا سارا میرے ڈر سے میدان معاشر کی شرمندگی سے کہہ رہا تھا اے قرضدار ادھر آ جا, جو اس پر تیرا قرض ہے وہ میں ادا کرتا ہوں, تو اس کو معاف فرما دے. پروردگار عالم حقدار کا حق ادا کرے گا. فرمایا قرضدار کے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دے گا. یہ عرفات اور مزدلفہ کے میدان میں اللہ اکبر, اللہ کا نبی دعا کر کے گیا. فرمایا میرا نبی وذکر فی الکتاب ابراہیم, ذکر کرو ابراہیم علیہ السلام کا. کون تھا؟ انہو کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. ٹکر ماری باپ کو.
ایسے کہتے کی کریے جی ساڈے وڈیاں نے جو کیا سی وہ کریں گے نا. اے ابا جان مجھے بتا حقیقت کھول یہ کیا کر رہا ہے. باپ سود پہ کاروبار کرے بیٹا پوچھنے کا حقدار ہے. باپ 2 نمبری کرے غلط راستے پر جائے, اللہ نے بیٹے کو ہدایت عطا فرما دی, بیٹے کی ذمہ داری ہے باپ کو سیدھے راستے پہ لے کے آئے. نظام زندگی والد صاحب کی طرف سے, والد صاحب کی وجہ سے گھر کے اندر متاثر ہو رہا ہے. ابا جان کے بولنے کی وجہ سے, ابا جان کا گھر کے اندر غلط رویہ رکھنے کی وجہ سے اگر نظام زندگی متاثر ہو رہا ہے تو باپ بیٹے کو چاہیے پیار کے, اللہ اکبر, پیار کے جذبے کے ساتھ باپ کو سمجھائے نہ کہ مار سے. الہ العالمین بڑے بڑے علماء اکرام فتویٰ مانگیں گے, پروردگار عالم بڑے بڑے حاجی میرے سے پوچھیں گے, بڑے بڑے اللہ مفتیان اکرام پوچھیں گے, خبردار باپ کو سیدھے راستے پر لانے کا تجھے کس نے کہا؟ مالک کائنات تیری رحیمی پہ, تیری کریمی پہ, مالک کائنات تیری اس پہ, اللہ اکبر, مالک کائنات تیری وسعت پہ میں قربان جاؤں. اللہ نے بھی قرآن میں بیان کر دیا, یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے ابا میرے پاس حق آ گیا, میری ذمہ داری ہے میں تجھے گمراہی کے گڑھے سے نکالوں. اے ابا جان اگر بیٹے کے پاس دانائی علم آ جائے تو باپ گمراہ ہو, تو خدا کا قرآن کہہ رہے باپ کو بیٹے کے پیچھے چلنا پڑے گا, باپ کو بیٹے کی ماننی پڑے گی. ابا جان دانائی کا علم میرے پاس آ گیا, علم و حکمت میرے پاس آ گئی. ابا جان اللہ نے اپنے علم میرے پر اتار دیا. میرے ابا جو علم خدا نے مجھے دیا یہ علم بتا رہا ہے تو بتوں کی پوجا کر رہا ہے, پوجا کر نہیں رہا بلکہ بتوں کو بنا رہا ہے. ابا جان یہ ساری کی ساری ابا جان کھلی گمراہی ہے. ابا جان یہ تو یہ کرنا چھوڑ دے. اذ قال لأبيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان یا تو بنانا چھوڑ دے یا تو ان کی عبادت کرنا چھوڑ دے, ورنہ یہ بتا جو سنتے نہیں, جو بولتے نہیں ہے, جو دیکھتے نہیں, ابا ان کی عبادت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ چل مجھے بھی تو سمجھا نا. بندہ کہتا یار ٹھیک ہے تو میری نہیں مانتا, چل مجھے سمجھا کیا کہہ رہا ہے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال لقد, وہ کہنے لگا بیٹا میں نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا. اب کہتے کوئی نہیں چلو وڈکے نے وڈے دی گل مننی چاہیے, 4 دن کی زندگی ہے, فوت ہو جائیں گے پھر اپنے علاج ہے. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. ابا جان غلطی بڑا کرے یا چھوٹا کرے, جس کے پاس ہدایت کا علم آ جائے, جس کے پاس سمجھداری آ جائے, اس غلطی کو سدھارنا پڑے گا. پھر غلطی کو سدھارنے کے لیے بڑا چھوٹا نہیں دیکھنا پڑے گا, پھر اس غلطی کو سدھارنے کے لیے اللہ کا حکم دیکھنا پڑے گا. میرے ابا میں نہیں آپ کو کرنے دوں گا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ اکبر, باپ نے کہا پھر ٹھیک ہے آج کے بعد تیرا رستہ علیحدہ میرا رستہ علیحدہ, چلو یہاں سے. باپ زیادہ کری کیا سکتا ہے, گھر سے نکل جا. یہ نافرمانی کی وجہ سے بوجہ نافرمانی جداد سے آگ کر سکتا ہے, حق ہے, بیٹے کو حصہ نہ دے, حق ہے. لیکن میرے نبی نے یہاں بھی شفقت والا معاملہ فرما دیا. فرمایا اگر بیٹے نافرمان ہو جائے, باپ ذمہ داری اپنی پوری کر دے, حقدار کو حق ادا کر دے, تیرے حق قیامت کے دن اللہ تیرے باپ سے, تیرے حق قیامت کے دن اللہ تجھے بیٹے تیرے بیٹے سے تجھے لے کے دے گا. کوئی بات نہیں, درگزر کر, باپ کا کام درگزر کرنا. آج آدمی کہتا ہے یار میں نے پتہ ہی لگا میں نے کی ہو گیا. بیٹے کا دیر سے اٹھنا سوتا دیکھ کر میرے عزیزو تو نے قیاس کیوں نہ کیا, تو نے تجربہ کیوں نہ کیا کہ میرا بیٹا رات 4 بجے تک جاگتا رہا, اس کی مین وجہ کیا ہے, دکھتی رکھ کیا ہے. بڑے بڑے آلے آ گئے, گھر کے اندر بجلی خراب ہو, پوائنٹ ملتا کوئی نہیں, طرح طرح کے آلے آتے ہیں, دیواروں پہ رکھو پتہ لگ جاتا ہے, نہیں تو بے یقین آتا تو قاری صاحب سے لے جانا, کہیں نہ کہیں تلاش کر دے گا. کہاں سے نقص پڑا؟ بڑے بڑے میرے عزیزوں سائنس ترقی کر گئی, لیکن جو میری اولاد کے اندر نقص میری آنکھوں کے سامنے پڑا, میرے عزیزوں میری اولاد نے خون کے سرمے کے قطرے میری آنکھوں میں سلائیاں ڈال دی, اس کا مجھے آج تک پتہ ہی کوئی نہیں مجھے کیا کہاں سے معاملہ ہوا.
کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کوئی نہیں پتا کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے جا رہا ہے، کس کا ہے بیٹا کہاں سے کہا کر ابا تینوں کھان تو کم ہے تو کھا، باپ بھی کہہ رہا پترا تسی کھاؤ تینوں کھان تو کم ہے، کتھوں لے آ رہا ہے میری ذمہ داری، چلو کام ختم۔ انہوں نے کہا سانوں کی سن تے پکی پکائی لبدی، سارا نظام زندگی متاثر ہے۔ بڑے لوگ مشاہدہ کرتے تھے، تجربہ، یہ کہاں تھی گھڑیاں، دھوپ سے وقت کا تعین، ستاروں سے سمندری جہازوں کے رستے کا تعین، وہ سارے علم چلے گئے، کھوکھلے گھڑے رہ گئے۔ ایک دونی دونی دو دونی چار والا چلا گیا، موبائل نکالا ٹک 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 تھا ہمارا، اور سائنسی دور ہے جی، اپنے ذہن پر کوئی زور ڈالنے کو تیار ہی کوئی نہیں، اپنی صلاحیتوں کو کوئی بروئے کار لانے کو تیار ہی کوئی نہیں، پریشانیاں جگہ جگہ پڑی ہوئی ہیں۔ بڑوں کی زندگی سے تجربہ حاصل کرنے کو تیار ہی کوئی نہیں۔ یہ کھوجی ہوا کرتے نا، کھوجی پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، ایک پاؤں کی کھریوں سے نشان ادھر گیا، ان کے نشان ٹھک جا کے لگتے تھے۔ ان کے پاس کون سا علم تھا، کون سی یونیورسٹی میں پڑھے تھے؟ کوئی اسپیئر کالج کے اندر پڑھے ہو یا پنجاب کالج میں پڑھے، کھوجی جٹ کے جنہیں استنجا کرنا نہیں آتا کھوج لگاتے تھے کہ نہیں؟ تجربے کار لوگ دیکھ کے بتاتے ہونے لے۔ حبان بن ولید، اللہ اکبر، جس کا نام تھا ابو القیاس، عرب کا رہنے والا، طائف کا رہنے والا، بڑا دانا آدمی تھا۔ یہ تجربے کی بات ہے تو سنیو۔ حبان بن ولید میرا عزیزو بہت بڑا تجربے کار آدمی تھا، قیاس تھا، ابو القیاس، علم نجوم اس کے پاس تھا، علم رمل اس کے پاس تھا، علم قیاس اس کے پاس تھا، بڑی بڑی دانائی کی باتیں، ہر چیز کو دیکھ کے اندازہ کر دیتا یہ ہوا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام نوفل تھا، ایک کا نام حارث تھا، ایک کا نام ربی تھا، تینوں ہی اندھے تھے۔ باپ ابو القیاس تھا، قیاس کہ اگر یہ ٹیشو ابھرا ہوا ہے کیوں ہے، اس کی وجہ کیا؟ قیاس کرنا کسی چیز، دین کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا، فرمایا معاذ اگر کسی معاملے میں پھنس گئے، کسی سے فیصلہ کرو گے، انہوں نے کہا کتاب اللہ، انہوں نے کہا اور اس میں نہ ملا، پھر کہا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس میں نہ ملا، فرمایا اجماع امت کا معمول دے، علماء کا معمول دیکھوں گا، فرمایا وہاں سے بھی خالی ہو گئے، فرمایا پھر میں قیاس کروں گا۔ حبان بن ولید کا انتقال ہو گیا، اتنا مال چھوڑ کے مرا کہ بیٹے تھے تو اندھے، اور لیکن باپ کے تربیت یافتہ تھے۔ بیٹے کہنے لگے میں ضرورت ہی کوئی نہیں، چلو جب تک زندگی ہے باپ کا پیسہ، چلو سیر و تفریح کریں۔ بیٹے ایران کے شہر فارس کے اندر چلے گئے، اور تینوں گھوڑ سوار اندھے راستے میں گھوڑے چلا رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی کہ اندھے سواری چلا رہے ہیں، سواری پہ بیٹھے اندھے گھوڑے چلا رہے ہیں۔ جب فارس کے شہر کے اندر پہنچے، تینوں سواروں پر بادشاہ کے وزیر کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں، منہ میں لوگوں نے انگلیاں دے رکھی ہے اور یہ سواریاں چلا رہے ہیں گھوڑے قیاس سے۔ بادشاہ کو خبر ملی، بادشاہ سلامت نے کہا ان کی دعوت کرو، شاہی مہمان بناؤ۔ شام کو شاہی مہمان بنا دیا گیا۔ اب تینوں دسترخوان پہ بیٹھے، سننا ہوا، اللہ اکبر، تینوں دسترخوان پہ بیٹھے، ایک نے روٹی توڑی، روٹی کا لقمہ توڑا، بھائی کو نہیں۔ اب بادشاہ کہنے لگا یہ کوئی عقل مند لوگ ہیں یا کسی عقل مند باپ کی اولاد ہیں؟ بادشاہ نے کھانا لگوایا، شاہی دسترخوان، خود وزیر اور بادشاہ دیوار کے پیچھے کھڑے ہو گئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، کہنے لگے بھائی لگتا ہے یہ روٹی کسی حائضہ عورت کی ہاتھ کی پکی ہوئی ہے۔ اللہ، یہ روٹی کسی حائضہ عورت کے ہاتھ کی پکی ہوئی ہے۔ دوسرے نے اس روٹی کے ساتھ بوٹی پکڑی، کہنے لگا اللہ اکبر، بادشاہ تو بہت اچھا، دسترخوان تو بہت اچھا، کیا ہی اچھا ہوتا ہمیں حلال جانور کا گوشت کھلاتا، کتیا کا گوشت نہ کھلاتا۔ اندھے۔ تیسرے نے روٹی پکڑی، کہنے لگا ذرا دائیں بائیں ٹٹولو، اور ایک نے ادھر ادھر ٹٹولا، کہنے لگا کوئی ہے، آواز کوئی نہیں آئی۔ کہنے بادشاہ تو بہت اچھا ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اس وقت کی حکومت کی سلطنت کسی حلال زادے کے ہاتھ میں ہوتی۔ اللہ، 3 باتیں، وہ سارے پریشان ہو گئے۔ بادشاہ نے چھلانگ ماری اندر، وزیر ادھر سے اندر، انہوں نے کہا چھوڑ دو روٹی، پہلے بتاؤ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بادشاہ سلامت نے سن لیا، انہوں نے کہا نہیں بادشاہ سلامت بتا،
انہوں نے کہا پہلی بات یہ روٹی کسی حائضہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی جس کو مینسس کہہ لیں یا ماہواری جس کو آئی ہوئی ہو. انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتہ لگا؟ انہوں نے کہا پہلے پوچھ. باورچی کو بلا لیا گیا. ہاں میاں کس نے روٹی پکائی؟ جی فلانی عورت ہے، میری بیوی نے کسی نے. جا اس کے پوچھ کیا طبیعت کیسی ہے؟ کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. بادشاہ کہنے لگا تمہیں کیسے پتہ لگا؟ اب قیاس دیکھو. کہنے لگا جب عورت اس حالت کے اندر ہوتی ہے، اس کی طبیعت کچی ہوتی ہے، یہ مائیں بیٹھی پہچانے گی. جب عورت اس حالت کے اندر ہوتی ہے، اس کی طبیعت کھانے پینے کی طرف کسی کام کرنے میں دل نہیں کرتا، اس کا دل آرام کرنے کو کرتا ہے. اس عورت نے اس حالت کے اندر آٹے کو مٹھیاں صحیح نہیں بھری، تب روٹی ٹوٹ رہی ہے. اگر آٹے کو مٹھیاں بھرتی روٹی صاف ہوتی تو میں روٹی کے ٹوٹنے ٹکڑوں کی وجہ سے پتہ لگ گیا یہ حائضہ عورت کی پکی ہوئی ہے. سانو بھی کہتے خیال آیا ہلدی کے رام دی. پکانے والے نے پسینے سے آٹا گوندا ہے کہ بسم اللہ. روٹی پکانے والے نے پیشاب کر کے ہاتھ بھی دھوئے، استنجا بھی کیا کہ نہیں کیا ہے جی. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت. کہنے لگے بالکل ٹھیک بتاؤ یہ تمہیں گوشت کا کیسے پتہ لگا؟ کہا بادشاہ سلامت ہم بھی کھا رہے ہیں نا الحمدللہ، بہت کچھ کھائے، کتے بھی کھائے، بلے بھی کھائے، لیکن اللہ نہ کرے ہم نے کوئی نہیں کھائے. جس نے کھائے وہ جانے اس کا کام جانے، اور جس نے کھلائے وہ کھائے اس کا کام جانے. اخبارات میں پڑھا، ٹی وی میں پڑھا، مینڈک کھا گئے، فلانے کھا گئے، مردہ کھا گئے، زندہ کھا گئے. کوئی پولٹری والے بیٹھے ہوں گے، اللہ کرے یہاں ایسا پولٹری والا نہ ہو جس نے جانوروں کے ھذا من فضل ربی کر دیا. ایک احتمال ہے چلیے. اتنا خسارہ ہوتا ہے پولٹری کے اندر، جب جانور اتنا چوزا مر جائے تو کہاں یہ دفناتے ہیں سارے جا کے. یہ تو سنا ہے بھائی، سنائی بات. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اصل بات یہ ہے کہ کیا اونٹ ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، بھینس ہو، گائے ہو، ان کے گوشت کے اوپر چربی ہوتی ہے اور کتیا کے گوشت کے اندر چربی ہوتی ہے. بادشاہ سلامت جب بوٹی توڑی تو یہ کر کے چربی باہر نکل آئی. بادشاہ سلامت نے فوراً بکری باڑے کے اندر پیغام بھیج دیا، بتاؤ وہاں کے چرراہ کو بلا کے جاؤ، شاہی چرراہ کو بلا کے لا، ادھر آؤ. انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، کس کا گوشت پکایا؟ کہ بادشاہ سلامت آج خاص مہمان تھے تو خاص جانور کا گوشت میں نے پکایا. انہوں نے کہا کون سا؟ یہ شاہی خاندان کی پالتو بکری ہیں. انہوں نے کہا حلال کی کہ حرام کی؟ کہا آپ کو کس نے کہا؟ کہ یہ کہہ رہے کہ حرام کی ہیں. کہا بادشاہ سلامت جب ان بکریوں کے بچوں کو ان کی ماں نے جنا تو فوت ہو گئی، اس وقت کتیا نے تفاقن بچے دیے ہوئے تھے تو کتیا کے بچوں کے ساتھ میں نے ان بکریوں کو دودھ پلا دیا. بادشاہ سر پر ہاتھ. انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا پھر یہ بتا کہ میں حلال کا حرام کا یہ کیسے پتہ لگا؟ کہ بادشاہ سلامت شاہی خاندان جو شاہی لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، شاہی دسترخوان لگاتے ہیں اور شاہی دسترخوان پر مہمان نوازی کرتے بھی ہیں اور خود بھی بیٹھ کے کھاتے ہیں. اے بادشاہ سلامت تو دسترخوان پر ہمارے ساتھ نہ بیٹھا تو ہمارے والد کی کہاوت تھی اللہ اکبر، اس کا تجربہ تھا کہ حلال زادے لوگ جو ہوا کرتے ہیں، خاندانی لوگ ہوا کرتے ہیں، دسترخوان پہ ساتھ بیٹھا کرتے ہیں. بادشاہ سلامت کو غصہ چڑھا، اپنے اندر چلا گیا اور جا کے اپنی ماں کا گریبان پکڑ لیا کہ ماں آج تک باپ نے نہیں کہا، بھائی نے نہیں کہا، بہن نے نہیں کہا، یہ اندھے مجھے آ کے حرام زادہ کہہ گئے. وہ کہنے لگی بیٹا بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں، رب اکبر کی قسم ہے تمہارا باپ کسی قابل نہ تھا، تب تمہارے باپ کے غلام کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا، یہ سلطنت کسی کے ہاتھ میں نہ چلی جائے. میں تمہارے باپ کی اور تمہیں اپنے باپ کی اولاد نہیں، باپ کے غلام کی اولاد ہے. رب کعبہ کی قسم بادشاہ حق کا بکا رہ گیا. اندازہ لگاؤ جامع عثمانیہ والو، اس وقت کے اندھے لوگ بھی اتنے دانا ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے دانا لوگ بھی اس وقت میرے عزیزوں کاروبار کی دنیا میں اندھے ہوئے پڑے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کہاں جا رہے ہیں. بیٹے کی کمائی کا ذریعہ پتہ کوئی نہیں، بھائی کی کمائی کا ذریعہ پتہ کوئی نہیں، باپ کی کمائی کا ذریعہ کوئی نہیں. جانور لاؤ 15 لاکھ روپے کا دروازے کے اوپر، جنہیں اللہ نے دیا کریں. لیکن 2 دن میرے چاند عید کے اندر رہ گئے، کسی سے نہیں پوچھنا تسی ہلے تک جانور نہیں لیا، تسی نہیں پوچھنا تسی کنے دا لیا. ٹھیک ہے تیرے اندر 15 لاکھ کی طاقت ہے، دوسرے کے اندر 1 لاکھ کی نہیں ہے. اگر وہ تیرے سامنے یوں کر کے سر جھکا لے، سمجھ لے تو نے اس کے اندر دل کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے. الدین نصیحہ، دین نصیحت ہے. رب کعبہ کی قسم نے سونے سچے سنکھے نبی کا کلمہ پڑھا جو ساری انسانیت کے لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے کو دل جوڑ کے چلا گیا ہے. آج انڈیا، بھارت، سکھ حضور کی تعریفیں کر رہے ہیں، شاعری نعت خوانی رحمت دو عالم علیہ السلام کی کر رہے ہیں.
یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان تو بت بنا، تو بتوں کی عبادت کر. اللہ پاک نے مجھے علم دے دیا بت بنانا بھی شرک ہے، بتوں کی عبادت بھی شرک ہے. ابا جان بیٹے ہونے کے ناطے ابا جان تجھے میرے پیچھے چلنا پڑے گا. باپ نے کہا میں تیرے پیچھے کوئی نہیں چلتا، چل. وقت کا میں تھوڑا سا قربانی کے موضوع پہ آ جاؤں. جناب اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کی شادی سارہ علیہ السلام کو لے کر، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام سفر پہ فلسطین گئے ہوئے ہیں. وہاں کے بادشاہ کی عادت تھی علاقے کے اندر شاہی محل کے ارد گرد کوئی خوبصورت لڑکی آتی، خوبصورت آتی، اسے گرفتار کر لیتا. پہلے بادشاہ کے بستر پر آتی، پھر اس کے پاس جایا کرتی. جناب اما سارہ کو بادشاہ وقت نے پکڑ لیا، اپنے بستر پر بٹھایا. پاک نبی کی پاک کرم ہے. بھونکنے والے میرے عزیز اس وقت بھی بھونکتے تھے، آج بھی بھونکتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم جس طرح نبی کی حفاظت خدا کرتا ہے، اسی طرح نبی کے پاک کنبے کی حفاظت بھی خدا کرتا ہے. بی بی سارہ کی طرف بادشاہ کا ہاتھ چلا، ہاتھ چھل ہو گیا. وہ کہنے لگا لگتا ہے کوئی نیک عورت ہے، میرے لیے دعا کر دے. ادھر ابراہیم علیہ السلام اوٹ کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کا مہمان خانے میں، اور وہ اللہ اکبر اما سارہ ابراہیم کی تیری میری ماں ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی بادشاہ کے بستر پر. ابراہیم علیہ السلام رو رہے ہیں، الہی باپ چھوڑا تیرے لیے، نمرود کے دربار میں تیری توحید کا دھماکہ کیا تیرے لیے، پروردگار عالم اذیتیں برداشت کی تیرے لیے، لیکن میری بیوی ہے پاک ہے. الہ العالمین اس پہ انگلی اٹھ گئی. میں خلیل کی اللہ اکبر اللہ اکبر میری سچائی میں خلیل کیسے رہوں گا. مالک کائنات نے فرمایا جبرائیل جلدی چلا جا کے ماں سارہ ابراہیم کے درمیان جتنی بڑی دیوار ہے پر مار دے، اور جا کے بتا دے ایک آئینے سے شیشہ کھڑا کر دے، تاکہ آر پار ابراہیم علیہ السلام کی نظر چلی جائے کہ جو اللہ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچا سکتا ہے، وہ اللہ تیری حرم سارہ کو بادشاہ کے بستر پر بھی بچا سکتا ہے. کیا دیکھ جا کر ابراہیم علیہ السلام سارا منظر دیکھ رہے ہیں. یوں ہاتھ بڑا چھل ہو گیا، پھر دعا کی، 3 مرتبہ دعا کی، اللہ ٹھیک کر دے. نبی کا ظرف اعلیٰ ہوتا ہے، نبی کے گھرانے کا ظرف اعلیٰ ہوتا ہے. حسین کا ظرف اعلیٰ تھا. خدا کی قسم ٹکر نہ لی، سب کچھ کر سکتے تھے، اللہ کی طاقت بھی آ سکتی تھی. نانے کے لیے، نانے کی جماعت کے لیے آسمان کے فرشتے بدر احد میں آ سکتے ہیں، کربلا کے اندر بھی آ سکتے تھے. نبی کا ظرف، نبی کے نواسوں کا ظرف اعلیٰ ہوا کرتا ہے خاندان کا. ان کا اللہ ہمارا خون دینے سے اگر تیرا دین پھلتا پھولتا ہے تو اللہ ہم ایک نہیں ساری نذرانہ پیش کر دیں گے، لیکن تیرے دین کو قیامت کی صبح تک آباد رکھیں گے. بادشاہ سمجھا انہیں کہ اللہ بھی کام خراب ہے. بعض جگہ کہتے ہیں اپنی بیٹی ہاجرہ کو یا اپنی کنیز ہاجرہ کو، لیکن سچی روایات میں بیٹی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کے لیے ساتھ کر دیا. 17 سال عمر یا 22 سال عمر ہے. اب اما سارہ کہہ رہی ابراہیم کا جی کہ میرے تو اولاد کوئی نہیں ہوئی، اس سے شادی کر لے، چل تیری نسل آگے بڑھے گی. اب ماں سارہ نے شادی کروائی، بیوی نے شادی کروائی. اب اللہ کی کرنی ایسی. ابراہیم علیہ السلام 86 سال ہو گئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے. مما سارہ کو پہلی بیوی کو تو بیٹا نہ ملا، ماں ہاجرہ کی گود سے اسماعیل علیہ السلام آ گئے. 13 سال کے بعد آئے اسحاق علیہ السلام ماں سارہ کی گود میں. جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے ہیں ہاجرہ کے پاس، کبھی گودی میں بیٹا، کبھی سینے سے بیٹا. اما سارہ نے اللہ اکبر معذرت کے ساتھ بے ادبی نہ ہو جائے نبی کے خاندان میں، اما سارہ نے سوکن والے تیور دکھائے. کھڑی یہ کیا ہوا؟ بس جا اتھے ہی بیٹھ جا کے. اللہ اکبر. سارہ کیا ہوا؟ میں نے بس وہیں جا. اما سارہ کے چہرے سے مسکراہٹ چلی گئی. سوکن ہوا کرتی ہے، مت دیا کرو بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی. اگر میں الفاظی میں بات کر دوں، پہلی نے پورے نہیں پہنتے، دوسری چکرے دوڑتے پھرتے ماشاء اللہ. مگر وہیں بیٹھ جا کے یہاں کیا کرنے آیا؟ میں نے کہا تو بتا راضی کر. میں چاہتی ہوں اس ہاجرہ کو علیحدہ کر، اس بچے کو علیحدہ کر، میرا مکان علیحدہ بنا، اس کا مکان علیحدہ بنا. اتنے میں پہلی مرتبہ کہتے زمین پہ جبرائیل علیہ السلام آئے انسانی صورت میں. جبرائیل علیہ السلام آ گئے. جو سارہ کہتی ہے خدا بھی وہی کہتا ہے، چلو کرو. اللہ عورت کا وکیل بنتا، اسے کہتے چھتر مار مار کے میں سدھا کر دوں، جا پہ عہدے گھر چلی جا. عورت کا حق ہے، اگر تمہارے ساتھ بستر پہ لیٹ سکتی ہے تمہاری منشا کے مطابق، تو اپنی منشا کا اظہار تمہارے پہ کر سکتی. علیحدہ ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو پھر اللہ کا دوسرا حکم آیا، چلو اسے لے کے چلو. اب پہلے تو دیکھا نا کہ سارا
اور ہاجرہ کے درمیان. پھر دیکھا ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی طرف مائل ہیں. پھر وہ گلاں نہیں رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام دی جڑی رہنے سی ذاکر. الہ العالمین کی طرف سے اعلان آیا خلیل کس کا ہے؟ تیرا. پھر ادھر کیا کر رہا ہے؟ ہر وقت بچہ چاہیے پھرنے گود اندر. الہ العالمین یہ بھی تو تیرا 86 سال کے بعد ملا. فرمایا میری ماننے گا جی، اپنی دوستی کا ثبوت دے گا. پھر اس بچے کو پکڑ، کہاں جاؤں؟ ہاجرہ کی گود میں ڈال دے. کہاں جاؤں؟ اتنی سی کھجوریں ستو لے لے، پانی لے لے. یا اللہ کہاں جاؤں؟ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو اونٹنی پر یا گھوڑی پر بھیج دیا، سواری پر. ابراہیم علیہ السلام اس جبرائیل علیہ السلام سواری پر، چلیے یہ منزل ختم، اب چلے. کہاں چلے؟ مکے چلنا ہے، یثرب کی سعودیہ جانا، عرب جانا. ابراہیم علیہ السلام سواری پر، پیچھے مڑ، خبردار اس کا حکم ہے نہ مڑنا ہے نہ اس سے بات کرنی ہے، چلتے جاؤ. اما ہاجرہ پیچھے بیٹھی گنگنا رہی ہے، بول رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام خاموش. ہر آدمی کی تمنا اللہ مجھے عمرہ کرا دے، ہر آدمی کی تمنا اللہ اکبر. سیلفی بنا بنا کے بھیجتے ہو. اس وقت ملتزم پہ ہوں، اس وقت حجر اسود چوم رہا ہوں، اس وقت رکن یمانی پہ ہوں. اللہ کی قسم یہ ساری کی ساری 3 اللہ اکبر ہستیوں کی کہانی ہے. ایک ابراہیم علیہ السلام، دوسرے اسماعیل علیہ السلام، تیسری اما ہاجرہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اے میرا پیغمبر ذرا بتا دے حج کن کی اداؤں کا نام ہے؟ راستے صحیح. 4 پہاڑوں کے درمیان ابراہیم علیہ السلام اپنی گھر والی کو لا کے بٹھا دیتے ہیں. 17 سال عمر ہے. اللہ اکبر. 17 2 یا 3 میل کدئی کی وادی مکے سے سواری پر ابراہیم علیہ السلام. اونٹنی موڑیے جبرائیل علیہ السلام. اچھا جی چلیے. اما ہاجرہ کہنے لگی یہ کیا کر کے جا رہا ہے؟ لے کے ساتھ آیا تھا کر کے جا رہے ہیں. اما بھی اٹھ کے کھڑی ہوگی، بچے کو یوں کر کے اٹھایا اور یوں کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے. ابراہیم غلطی سنی، یہ سسرال ہے، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بتا تو صحیح کہاں چھوڑ. آگ کی اینی میں سے آنسو جبرائیل بھی دیکھ رہا ہے، عرش والا خدا بھی دیکھ رہا ہے. آنسو ٹپ ٹپ. کہاں؟ خاموش. جبرائیل علیہ السلام بولنا نہیں، وہ کہہ رہا چپ. ہاں بچہ گود میں، چنڈی. کہاں؟ جب آگے دیکھا نا یہ آنسو گرتے ہوئے، ہاں واہ ماں ہاجرہ تیری ذہانت پر قربان جاؤں. اللہ. عورت کہندی میں نے تو پتہ ہی لگا، تانوں بیمار سی، تانوں سیر، تو نے وہ بندے کی طرف کبھی توجہ تو کی ہو؟ تیرا کام روٹی پکانا، کپڑے دھونا. سن، اولاد جو کہتی ہے ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، وہ ابراہیم کا قصہ پڑھ لیں علیہ السلام. مرد عورت کا پیار بڑھانے کے لیے قصہ پڑھو ابراہیم اور ہاجرہ علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام یوں کر کے پہاڑی سے نیچے اترے. اس نے دونوں پلو. کہاں؟ جب ابراہیم علیہ السلام کی کب کبھی جسم میں دیکھی آنکھ سے آنسو. استقامت، نو نو گھبرانا نہیں ہے. ماں ہاجرہ نے آنسو ٹپکتے دیکھے، کہنے لگی اللہ امرک، اللہ امرک. تیسرا اللہ امرک، اللہ کا حکم ہے. بس اتنا کر. مائی ہاجرہ وہاں سے پھر 2 یا 3 میل پیدل چلی. جب بیت اللہ موجود ہے وہاں کے بیٹھ گئی. ابراہیم علیہ السلام سے یوں کر کے منہ موڑ لیا، یہ نیچے وہ اوپر. ابراہیم ابراہیم چلا جا، اللہ تجھے خیر سے منزل پر پہنچائے، میری فکر نہ کرنا. تو نے اس کے حوالے کر دیا ہے جس نے اس کے سر پر نبوت کا تاج سجانے کا وعدہ کر رکھا ہے. جاؤ 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 جاؤ. مجھے اس کے حوالے کر کے جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام جائیے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. پھر باپ ہے، لوگ کی کہتے ہیں ساڈے پیوں نے سڑلی کیتا کی، اور دیکھ ابراہیم کیا کر رہا ہے. جزاک اللہ. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہا ہے. جب پہاڑی سے نیچے اترے، اللہ نے کہا قدم بھی نقش میں، بول بھی. جلدی کرو جلدی، اپنے کیمرے کھولو فرشتوں، اپنی اپنی سائنس کا اظہار کرو فرشتوں. ابراہیم علیہ السلام نیچے اترے. خاردار جھاڑیاں، کالے کالے پہاڑ. ابراہیم علیہ السلام جھاڑیوں کے درمیان اوپر دیکھ رہے ہیں. ہاجرہ اسماعیل کوئی نظر نہیں آ رہے. اللہ کہتے ہیں ادھر نہ تک، میری طرف دیکھو. پھر ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بے اختیار
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ الہ العالمین تجھے تو پتہ ہے نکیلے نکیلے پتھر ہے، میرا شیر خار سا بچہ میری ہاجرہ جوان ہے، پیروں کی تلیاں ریشم جیسی، الہ العالمین تیری مرضی نہ ہوتی کوئی مائک کا لال اسے ہاجرہ کو میرے سے جدا نہ کرتا، اللہ یہ سب کچھ کیا میں نے تیرے لیے کیا۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام آ گئے، فرمایا اگر تو نے میرے لیے کیا تو میں نے تیرے لیے بھی ایک کام کر دیا، فرمایا اس زمین کو اتنا آباد کر دوں گا، اسے اتنا بارونق بنا دوں گا، لوگ کروڑوں روپیہ ہاتھ میں لے کے پھر کے یہاں قدم رکھنے کے لیے ترسا کریں گے، یہاں کے پانی کو بھی عظمت والا بنا دوں گا۔ دنیا کے پانی ایک طرف ہے لیکن مکے کے زمزم کے گھونٹ کا پوری دنیا کا پانی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یہاں کی کھجوریں لوگ برکت کے طور پہ لایا کریں گے، یہاں کی کھجوروں کی گٹھلیاں لوگ جیبوں میں ڈالا کریں گے۔ اے ابراہیم علیہ السلام چل دن اپنے بیٹے کو بٹھا دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں اس شہر کو اتنا آباد کر دوں گا، اس پتھری زمین کو اتنا آباد کر دوں گا، ساری دنیا کے شہر اس کے پاؤں اس کی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ جاؤ اللہ اکبر۔ چند دن کے بعد ختم ہوگی کھجوریں اور ہو گیا وہ راشن ختم، پانی ختم، ماں کی چھاتی کا دودھ ختم، کچھ کھایا پیا کوئی نہیں۔ اب اللہ اکبر بچہ ری ری کر رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا بچے کا گلا دبا دیتی، لیکن پیغمبر کی شان نہیں، میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا۔ جس طرح آج کے دور میں ایک عورت نے بچوں کے گلے پہ چھری پھیری پھر خودکشی کر لی، یہ کر رہی ہے نا، لیکن ماں ہاجرہ سے سبق سیکھ، اگر بیٹے پہ بھوک آ جائے، گھر کے اندر بھوک پڑ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مائی ہاجرہ اٹھی، 3 پتھر اماں ہاجرہ علیہ السلام نے لیے، 2 پتھروں کو یوں کھڑا کیا، تیسرے پتھر کو اس کے اوپر کھڑا کر دیا، نیچے ننھے اسماعیل کو لٹایا، دھوپ میں خود کھڑی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں ماں کی کر دی ہے۔ پہلا چکر، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اللہ کون تھا وہاں؟ میں آپ؟ کون سی دنیا کی سائنس تھی؟ کوئی بھی نہیں۔ نیچے ایک بندی کی گود میں اس کا بندہ، اوپر خدا، اور کون تھا؟ اسباب شور کے ختم، فرشتے بھی دائیں بائیں۔ صفا سے چلی مروہ تک، کتنے کتنے پتھر لگے ہوں گے پیر کے اندر، ماں جا کے دھڑام سے گر گئی، پھر دل میں خیال آیا رو رہا ہوگا، پھر اٹھی، پھر چلتے چلتے اللہ اکبر، پھر صفا پر آئی، اسماعیل کو چی چی کر رہے ہیں، پانی، اللہ اکبر، روٹی، ماں اللہ اکبر، بیٹے نے رو کے دکھایا، ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اللہ، لوگ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کرتے کیا ہے؟ ذرا بخار تجھے ہو جائے، تجھے سر میں درد ہو جائے تو موٹر سائیکل سے گر جائے، خدا کی قسم تیرے ماں باپ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، بدبختہ۔ تو کہتے ہیں میرے ماں باپ نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں، تو 12 بجے تک سو رہا ہے، تیرا باپ اللہ کی قسم یہ چنے نان ہوٹلر پہ کھا رہا ہے، صبح 6 بجے کا گھر سے آیا ہوا ہے، نہ سے گرمی کا نہ سردی کا پتہ۔ خبردار یوں نہ کہا کر ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، قرضے تیرے لیے اٹھائے، پریشان تیرے لیے ہوا، آج اس کا ککھ نہ بچا، آج اللہ اکبر اس قابل بھی نہ رہا، اگر تو اسے ہاتھ نہ پکڑے یہ ایک قدم بھی چل کے باتھ روم میں نہیں جا سکتا۔ اب بھی کہتے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اماں مروہ پر آئی، اماں پھر صفا پر، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے رو کے دکھایا، پھر مروہ پر جانے لگی، جب دوسرا تیسرا چکر چلا ہی نہ جا گیا، ماں گر گئی، گرین لائٹیں جو لگی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، پھر ماں کی مامتا نے جوش مارا، بجائے چلنے کے گھسٹنے کے ماں ہاجرہ نے دوڑنا شروع کر دیا۔ کون سا فیتا تھا، کون سے انجینئر تھے، اللہ نے کہا فرشتوں یہاں بھی نشان لگا دو، یہاں بھی نشان لگا دو، جس جگہ میری ہاجرہ دوڑ کے گئی عبدالحنان تجھے بھی دوڑنا پڑے گا، وجود تیرا بھاری تجھے دوڑنا پڑے گا، جس کے پیر کوئی نہیں اسے بھی دوڑنا پڑے گا، جس کی آنکھیں کوئی نہیں اسے بھی دوڑنا پڑے گا، جس کی زبان کوئی نہیں اسے بھی دوڑنا پڑے گا۔ الہ العالمین میں دوڑ نہیں سکتا، فرمایا ویل چیئر پہ بیٹھ جا، پروردگار عالم میرے ابے کے چل نہیں سکتا، فرمایا کندھے پر اٹھا، الہ العالمین اگر صفا مروہ نہیں کروں گا تو پروردگار عالم نے بھی اعلان کر دیا کہ اگر تو صفا مروہ کا رکن پورا نہیں کرے گا تو میں بھی تجھے آسمانوں سے حاجی کہنے کا سرٹیفکیٹ عطا نہیں فرماؤں گا۔ پہنچ کر چل، 7 چکر اماں ہاجرہ کے پورے ہوئے، گر گئی، کہنے لگی ہوں کی کراں، بس مدی گری، روایت میں الٹی گری،
سانس نکل رہی ہے، بس 3-4 سانسیں باقی رہ گئی، ماں، اللہ اکبر۔ پھر دل کے اندر خیال آیا چلو مر تو رہی ہوں، یہ تو دیکھوں پہلے وہ مر گیا کہ میں مر گئی، اللہ اکبر۔ پھر بھی خیال آ گیا مر تو رہی ہوں، ماما نا آخری وقت کہنی میرے پترا نے بلا دے، میرے پتر کتنے نے، فلانے نے بلا دے، فلانے نے بلا دے، فلانے آتے ہی کوئی نہیں، فلاں کے چکر میں چلی جا۔ جب تک خدا نے تمہیں مال زندگی دی نا، اپنے ماں باپ سے جدا نہ ہو۔ اگر دیس پردیس میں ہو، جو بھائی خوشحال ہے، اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھو۔ پھر اے نہ سمجھو امی نے اور کی زیادہ چوڑیاں بھی پائی نے، سب کچھ پایا، نہیں، ماں کو کچھ نہیں چاہیے، بچے ایک ویڑے میں چاہیے ماں کو، ایک ویڑے میں۔ اگر ایک بھائی امیر ہے تو اگلے ہفتے سارے بھائیوں سے ملا کے لائے، ایسا انتظام کرے کہ بہنوں کو اکٹھا کرے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اماں ہاجرہ لیٹی ہوئی ہے، آخری سانسیں، پھر یوں کر کے رخ بدلا کہ دیکھوں تو صحیح، وہ پہلے گیا کہ میں جا رہی ہوں، اللہ اکبر۔ روایات میں لکھا ماں نے دونوں ہاتھوں کے اوپر بازو کھڑے کی اور اپنا پورا وزن دیا، یوں کر کے دیکھا، دور سے نظر پڑی ایک خوبصورت شکل والا پاس کھڑا ہوا ہے، اماں کے اندر پتہ نہیں کہاں سے جان آئی، ایک خوبصورت سونی شکل والا پاس کھڑا ہے، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام لا کے کھڑا کر دیا اور پاس کھڑے۔ ماں ہاجرہ اٹھی اور پھر جو دوڑ کے دکھایا نا ماں ہاجرہ نے، اللہ کا عرش بھی ماں کے دوڑ پر جھومنے لگ گیا۔ یا اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا صفا مروا کے 7 چکر پورے ہوں گے تو ہاجرہ کی سنت کو زندہ کر، میں تجھے عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ اللہ، یہ کوئی عبادت ہے دوڑنا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، قرات، یہ بھاگنا دوڑنا؟ فرمایا میری بندی نے دوڑ کے دکھایا تھا، جب گرین لائٹ ہے وہاں تو نے کہنا رب اغفر ورحم، یا تو نے کہنا کہ اللہ رحم کر، جس طرح میں نے بندی کے رونے پر رحم کیا تیرے پر بھی رحم کروں گا۔ ماں ہاجرہ جب دوڑی دوڑی بھاگتی جب ماں ہاجرہ علیہ السلام آئی تو جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے، ہائے کھڑا تھا کہاں گیا؟ اماں نے یہ نہیں دیکھا کون سی کتنے گیا، جھانک کے دیکھا بیٹا تو محفوظ ہے کہ نہیں، اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام نے پیر کی ایڑی کے نیچے پر مارا اور کہا، اللہ نے کہا اسماعیل ذرا پیڑی رگڑ دے، پر لگ گیا، پانی کا فوارہ۔ اماں ہاجرہ دیکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، یہاں سے ایک فوارے کی دھار، یا آج میرے عزیز اب تم نے فوارے بنائے، اللہ نے 4000 سال پہلے ہی فوارہ بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے ایک فوارہ نکلا، اسماعیل علیہ السلام کے منہ میں دھار آ رہی ہے، خدا کا پیغمبر پانی چوس رہا ہے، رب کعبہ کی قسم ماں ہنسنے لگ گئی۔ میں نے کہا ہاجرہ تجھے کیا ہوا؟ کہ بچے کو پانی مل گیا، ماں کا کلیجہ ویسے ہی ٹھر گیا۔ اے اللہ، حج کیا ہے؟ 3 ہستیوں کی اداؤں کا نام ہے۔ آنا میرے عزیز انشاءاللہ 10 ذی الحج کو آنا، ذرا وقت پر آنا، ذرا پونا گھنٹہ لے کے آنا، پھر بتاؤں گا اسماعیل علیہ السلام کیسے ناز و نعم میں پلے، پھر اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری کیسے چلی۔ میرے محترم دوستو بزرگو، یہ پیار اللہ اکبر صرف واقعات نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے بہترین سے بہترین نمونہ عطا فرما دیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب